آج ہم نظم کے حوالہ سے گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے جو ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہیں وہ نعت اور حمد کے حوالہ سے تھیں، اور نعت اور حمد آپ جانتے ہیں کہ نظم کی قسمیں ہیں، تو اس لیے آج میں نے سوچا کیوں نہ نظم کے حوالہ سے آپ تک بہترین معلومات فراہم کی جائیں۔ آج کے جو موضوعات ہیں اس سبق کے، اس میں نظم کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف، مثالیں، نظم کی اقسام، نظم بلحاظ موضوع، نظم بلحاظ حیت۔ تو نظم کے مشہور اردو کے مشہور نظم گو شعرا، اس میں سب سے پہلے ہم نظم کی تعریف کی طرف آتے ہیں۔ نظم کے لغوی معنی تنظیم اور ایک لڑی میں پرونا کے ہیں۔ مرتب، منظم اور مقفع کلام کو نظم کہتے ہیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ نظم کی کوئی مثال دی جائے تو غزل بھی نظم ہی کی ایک قسم ہے۔ غزل مطلع سے شروع ہوتی ہے، اور مطلع شعر کے پہلے شعر کو کہتے ہیں، اور مطلع کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ اس کے پہلے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اور آخری شعر میں کو مقطع کہتے ہیں، جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ اگر شاعر آخری شعر میں تخلص استعمال نہ کریں تو اسے مقطع نہیں کہتے۔ رباعی 4 مصروں پر مشتمل ایسی منظوم اشعار کو رباعی کہتے ہیں۔ رباعی کی خوبی ہوتی ہے کہ اس کا پہلا، دوسرا اور چوتھا مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ 2 یا 2 سے زیادہ اشعار پر مشتمل نظم کو قطع کہتے ہیں، اور قطع کا مفہوم جو ہوتا ہے وہ ایک دوسرے سے مربوط ہوتا ہے۔ ہائکو جو پانی صنف ہے یہ 3 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے، جبکہ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ رب العزت کی تعریف کی جائے، اور نعت رسول معظم علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور گلہ عقیدت پیش کرنے کا نام ہے۔ صحابہ اکرام، اولیاء اکرام کی شان میں جو منظوم کلام پیش کیا جاتا ہے اسے منقبت کہا جاتا ہے، اور بادشاہوں یا دوستوں کے لیے تعریفی انداز میں جو کلام بیان کیا جاتا ہے اسے ہم قصیدہ کہتے ہیں۔ اب نظم ایک موضوع کے لحاظ سے نظم ہوتی ہے، تو نظم کی ایک خوبی کیا ہے بھلا، اس کا موضوع ایک ہوتا ہے، اور نظم مختلف بندوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ہر بند اپنے مرکزی موضوع کی تشریح و توضیح کرتا نظر آتا ہے۔ پوری نظم ایک بحر میں ہوتی ہے، اور قافیہ اور ردیف کا ایک معین نظام موجود ہوتا ہے، اسی لیے اسے نظم کہتے ہیں کہ یہ پوری لڑی میں پرو دی گئی ہے۔ نظم کی اقسام کی طرف آئیے تو اس کی بنیادی طور پر 2 اقسام ہیں۔ موضوع کے لحاظ سے نظم بلحاظ موضوع، حمد جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ایسی نظم جس میں اللہ رب العزت کی تعریف کی جائے۔ نعت ایسی نظم جس میں رسول معظم علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور گلہ عقیدت پیش کیے جائیں۔ قصیدہ بادشاہوں وغیرہ کے حضور جو تعریفی کلمات کہے جاتے ہیں اسے قصیدہ کہتے ہیں۔ اولیاء اکرام کی شان میں یا صحابہ اکرام کی شان میں جو تعریفی نظم کہی جاتی ہے اسے منقبت کہا جاتا ہے۔ شہید کربلا یا دیگر شہداء کے لیے جو خراج عقیدت کے انداز میں نظم کہی جاتی ہے اسے ہم مرثیہ کہتے ہیں۔ نظم کی شکلیں کیسی ہیں، حیت کیا ہے؟ غزل کی حیت پہ پہلے ہی میں بیان کر چکا ہوں کہ غزل ایک مخصوص صنف ہے جس میں پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اور پھر ہر دوسرا مصرع پہلے شعر کے ہم قافیہ ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ مقطع تک چلتا رہتا ہے۔ جب 2 یا 2 سے زیادہ اشعار میں ایک ہی موضوع پیش کیا جائے اسے ہم قطع کہتے ہیں، اور قطع میں کبھی کبھی تو دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، کبھی کبھی دونوں اگلے شعر کا قافیہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس کا دوسرا مصرع
ہم قافیہ ہوتا ہے، اسی طرح چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے، چھٹا مصرع ہم قافیہ ہوتا ہے۔ جہاں تک ربائی کا تعلق ہے، ربائی 4 مصرعوں پر مشتمل ہوتی ہے، اور اس میں پہلا دوسرا تیسرا، پہلا دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ ہوتے ہیں، تیسرا مصرع ہم قافیہ نہیں ہوتا۔ پھر 5 مصرعوں پر مشتمل نظم کو مخمس کہتے ہیں۔ مخمس کی بہترین مثال قومی ترانہ ہے۔ مسدس 6 مصرعوں پر مشتمل نظم کہلاتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، علامہ اقبال کا جو شکوہ جواب شکوہ ہے وہ مسدس کی مشہور مثال ہے۔ اسی طرح مد و جزر اسلام کے نام سے حالی نے جو مسدس لکھی وہ تو مسدس حالی کے نام سے ہی مشہور رہی۔ مسمن ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں 7 مصرعے ہوتے ہیں۔ اسی طرح پھر نظم ترقی کرتے ہوئے آزاد نظم تک پہنچی، اور آزاد نظم سے نثری نظم اور پھر نظم معرہ۔ آزاد نظم، نثری نظم اور نظم معرہ کی یہ خوبی ہے کہ وہ اس میں اوزان تو موجود ہوتے ہیں لیکن قافیہ اور ردیف کی پابندی نہیں کی جاتی۔ شاعر کے معافی ضمیر میں جو تاثرات ہوں وہ بغیر قافیہ اور ردیف کے بیان کر دیتا ہے، اسے ہم آزاد نظم کہتے ہیں۔ آزاد نظم میں اوزان کی پابندی موجود ہوتی ہے، لیکن نثری نظم میں تو وزن کو بھی مد نظر نہیں رکھا جاتا، اور نظم معرہ میں تو ردیف و قافیہ کا بالکل اہتمام نہیں کیا جاتا۔ اب ہم آتے ہیں اردو کے مشہور نظم گو شعراء کی طرف۔ جہاں تک اردو نظم نگاری کا تعلق ہے تو نذیر اکبر آبادی سے اس کا آغاز ہوا۔ الطاف حسین حالی اور محمد حسین آزاد نے اس کو تقویت بخشی۔ اقبال جیسے عظیم شاعر نے نظم کو بامی عروج تک پہنچایا۔ نون میم راشد، خوشی محمد ناظر، جوش ملی آبادی، حفیظ جلندری وہ نامور شعراء ہیں جن کے دم قدم سے نظم کی آبیاری ہوئی۔ میرا جی، مجید امجد، ظفر علی خان جیسے نئے شعراء نے نظم کے سانچے کو بھی بدلا اور نظم کی حیت کو بھی تبدیل کیا۔ فیض احمد فیض، احسان دانش وغیرہ وہ شعراء ہیں جن کے دم قدم سے نظم نے ترقی کے مناظر طے کیے۔ آج کا لیکچر نظم کے حوالے سے تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامرانیاں عطا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ حافظ۔